نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، انسان کی کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ بندہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ جتنے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اتنا ہی بندہ اللہ کے قریب ہوگا، اور اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ جو ان ایام میں یعنی 10 ذو الحج کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق
سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر سال 2 مینڈے قربانی کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا یہ امت کو قربانی کی ترغیب دینے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ تھا، وگرنہ کم از کم ایک قربانی ایک گھر والے کی طرف سے مشروع قرار دی گئی ہے۔ اور اس کے متعلق ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر گھر والوں پر ہر سال میں ایک قربانی جو ہے وہ ان کے ذمے ہے، کہ کم از کم گھر کے جو افراد ہیں میاں بیوی اور ان کے بچے جو ایک گھر شمار ہوتے ہیں وہ ایک قربانی کم از کم کریں، اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیا، تو زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں، جتنی اللہ توفیق دے وہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا تھا کیا قربانی واجب ہے؟ تو اس کے جواب میں کہنے لگے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمان بھی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ وہ دوبارہ پھر یہی سوال دہراتا ہے کیا قربانی واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتأکلوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور بعض حدیث سے بعض اہل علم نے قربانی کو لازم اور واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ ایک صحابی کے پاس قربانی عید سے پہلے وہ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا اس کی جگہ اور کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر قربانی کے لیے تیار کرتے، ان کو فرپا کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا بھی یہی انداز تھا، وہ قربانی کے لیے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے، ان کو تیار کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، قربانی کا کوئی متبادل اور قربانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، جس طرح نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ بندہ نماز کی جگہ قرآن پڑھتا رہے اتنی دیر یا اذکار کرتا رہے، وہ نماز جو ہے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کی جگہ صدقہ خیرات کر دے، کسی مسکین کو راشن لے کر دے دے، یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دے، یہ قربانی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیگر جو کام کرنے والے ہیں وہ کرے، ان پر کون پابندی لگاتا ہے؟ لیکن بعض لوگ
دین بیدار لوگ جو دین سے دور ہیں وہ قربانی کے ایام میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قربانی پہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اگر یہی اربوں روپیہ غریبوں پر خرچ کیا جائے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کر دی جائیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان کا یہ موقف بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ باقی پورا سال ان کو اپنی عیاشیاں کرتے ہوئے، فضول خرچیاں کرتے ہوئے یہ غریب نظر نہیں آتے، جب قربانی کی باری آتی ہے تو ایسی باتیں کر کے وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے اس حکم سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، اور دیگر احکامات سے وہ لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایسے ہیلے، ایسے بہانے کرتے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قربانی کی اہمیت و فضیلت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو بندہ استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، طاقت ہے قربانی کی، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، قریب بھی نہ آئے۔ مطلب اس کا یہ نہیں کہ عید پڑھنے سے اس کو روکا گیا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو تاکید کی گئی ہے، عید پڑھنی ہے تو قربانی بھی ضرور کر۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ عید سے پہلے قربانی کا اہتمام کریں، یعنی قربانیاں خریدنے کا، قربانیوں کے لیے پیسہ جمع کرنے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اس سنت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی کو ادھار لے کر بھی قربانی کرنی پڑے تو وہ کرے، بعد میں اگر ادائیگی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے دیگر معاملات میں سے کوشش کرے کہ پہلے سال بھر میں اس میں کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرے اور قربانی کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اور بعض لوگ تو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ عید پر شاپنگ لاکھوں روپے کی کر لیتے ہیں، اپنے بچیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور قربانی کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسکین اور غریب ظاہر کر کے قربانی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ اگر آپ شاپنگ نہیں کرتے، آپ مہنگے لباس، ملبوسات، کپڑے نہیں خریدتے، جوتے مہنگے نہیں خریدتے، آپ کی عید ہو جائے گی، لیکن قربانی جو ہے اگر آپ نے ساری کی باقی شاپنگ کر لی اور قربانی نہیں کی تو آپ اس بہت بڑی فضیلت سے اور قربانی کے اجر و ثواب سے محروم رہ گئے۔ ہاں، ایک بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں 70-80 ہزار لاکھ روپے کا جانور لا کر بکرا یا چھترا قربانی کر سکے تو اس کے لیے شریعت میں اجازت ہے، گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قربانی کے کسی جانور میں حصے دار بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قربانی کا ٹائم آ گیا، عید الاضحیٰ آ گئی، تو ہم گائے میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے، تو 7 حصے زیادہ سے زیادہ، اکیلا بندہ گائے کر لے، 2 مل کر لیں، 3 کر لیں، ان کی مرضی، زیادہ سے زیادہ اس کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں وہاں جو ان کی قربانی ہے، ہدی ہے، وہ اونٹ میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں اور گائے میں بھی 7، لیکن جو لوگ حاجیوں کے علاوہ ہیں، ہدی نہیں ہے بلکہ اضحیہ قربانی ہے، تو وہ لوگ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 لوگ جو ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور کون کون سے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان پر
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہیمۃ الانعام چوپائے جو ہیں وہ عطا کیے، ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اس سے اکثر مفسرین نے اور اہل علم نے یہی استدلال کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور 4 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکرا اور چھترا۔ آگے ان کے نر اور مادہ کریں گے تو یہ 8 ہو جائیں گے، اور چھترے میں بھیڑ، دمبا وغیرہ وہ ایک ہی قسم میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی کی جائے گی۔ ان کے علاوہ حلال جانور تو اور بھی بڑے ہیں، ہرن بھی حلال ہے، گھوڑا بھی حلال ہے، اور کئی جانور حلال ہیں، لیکن قربانی جو ہے وہ صرف ان جانوروں کی حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن کریم سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے، لہذا ان جانوروں کی قربانی کرنے کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی واضح طور پر بیان کیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگو، تمہاری جانوروں کے گوشت اور ان کے خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتے، لیکن اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، تقوی دل کے اندر آ جانا، پیدا ہونا، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ اگر آپ نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے قربانی کرتے ہیں، پھر اس قربانی کا اللہ کے ہاں تمہیں کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ بعض لوگ صرف اس لیے قربانی کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، ساتھ ڈھول والے لاتے ہیں اور ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، ہم نے اتنا مہنگا جانور قربانی کیا ہے، اتنا بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اس کی شہرت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ان کی نیت بھی خراب ہو گئی تو پھر لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور تقوی جو ہے یہ بنیاد ہونا چاہیے، اور تمام عبادات کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کا تقوی ہی ہے۔ اس لیے قربانی کرنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کریں اور ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کون سا جانور قربانی کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے۔ اس کے متعلق صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الذان۔ آپ فرماتے ہیں لوگو، تم نہ جانور ذبح کرو مگر مسنہ۔ مسنہ کہتے ہیں 2 دانتا جانور، جس کو پنجابی میں ہم دوندا جانور کہتے ہیں، کہ جس کے پہلے جو ابتدائی دودھ والے دانت ہیں وہ گر جائیں اور اس کے بعد نئے دانت اگنا شروع ہو جائیں یا نکل آئیں، 2 دانت نکلیں گے اس کو 2 دانتا کہتے ہیں، اور 4 نکل آئیں تو اس کو چوگا کہتے ہیں، اگر اس کے بعد 6 دانت ہو جائیں اس کو چھگا کہتے ہیں۔ تو یہ 2 دانتا جانور اور اس سے اوپر والے جو جانور ہیں آپ نے فرمایا اس کی تم قربانی کرو، جزا جانور قربانی نہ کرو۔ لا تذبحوا الا مسنہ، صرف اور صرف مسنہ، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الذان۔ ہاں اگر تم پر مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے 2 دانتا جانور قربانی کرنا، تو پھر تم جزا کر لو، اور وہ بھیڑ میں سے، جزا بھیڑ میں سے۔ جزا جو ہے اس کے متعلق بھی اہل علم میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 6 ماہ کا جانور جزا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 8 ماہ کا، کچھ کہتے ہیں 10 ماہ کا، اور اس بات پر تو اتفاق ہے کہ 1 سال کا جو جانور ہوتا ہے وہ جزا ہوتا ہے۔ تو جزا جانور قربانی کرنے کی آپ نے اجازت دی دشواری کی صورت میں۔ دشواری کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، قربانی کا 2 دانتا جانور جو ہے وہ لاکھ روپے کا مل رہا ہے، آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے، 60,000 روپیہ ہے، اس کا جانور نہیں ملتا،
اب آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ چھترا، دمبا یا بھیڑ وہ آپ جزا لے لیں اور کوشش کریں کہ وہ بھی موٹا تازہ ہو اور وہ مسنہ یعنی دو دانتا جانور کے قریب قریب ہو۔ یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں اور دو دانتے جانور بازار سے ملتے ہی نہیں، جانور شارٹ ہو گئے، منڈی میں جانور نہیں مل رہے، صرف جزا ملتا ہے یعنی کھیرا جانور۔ اب اس صورت میں آپ چھترا، دمبا یا بھیڑ وہ آپ کھیرا جانور، جزا جانور جو ہے وہ لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ گائے یا بیل، بکرا یا بکری، اونٹ یا اونٹنی، یہ کسی صورت میں بھی آپ دو دانتے سے کم جانور ذبح نہیں کر سکتے، کھیرا جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ صرف گنجائش جو ہے وہ بھیڑ میں ہے، چھترے میں ہے اور دمبے میں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جانوروں کا لازمی طور پر ان کا دو دانتا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دو واقعات ملتے ہیں اور دونوں واقعات صحیح بخاری میں ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام کو جو اجازت دی ہے جزا جانور قربانی کرنے کی، ان میں سے ایک واقعہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی کے جانور دیے۔ جن کو اللہ وسائل دے وہ قربانی کے جانور تقسیم بھی کر سکتے ہیں غرباء میں، یہ بھی سنت ہے۔ تو آپ نے قربانی کے جانور دیے کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ وہ قربانی کر لیں۔ انہوں نے جانور تقسیم کر دیے۔ اب ان کے پاس صرف بعد میں ایک بکرا بچ گیا جو 1 سال کا تھا، جزا تھا، یعنی ابھی وہ دو دانتا نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول میرے پاس تو ایک بکرا بچ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ حکم یہ ہے کہ دو دانتا جانور ذبح کرنا ہے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا تم اس کو ذبح کر لو، لیکن ساتھ یاد رکھو لن تجزی جزاۃ عن احد بعدک، تیرے بعد کسی کے لیے جزا یعنی کھیرا جانور قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ آپ نے ساتھ یہ بیان کر دیا۔ دوسرا واقعہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ماموں حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا آج کے دن جو پہلا کام ہے وہ ہے ہمارا عید کی نماز پڑھنا، اس کے بعد جا کر ہم قربانیاں کریں گے۔ جس نے عید سے پہلے قربانی کر لی وہ صرف گوشت ہے، اس کے لیے قربانی کا اجر اس کو نہیں ملا، اور جو بعد میں کرے گا وہ ہماری سنت کو پہنچے گا، وہ سنت کے مطابق قربانی ہو جائے گی۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو صبح صبح قربانی کر لی عید کی نماز سے بھی پہلے، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تو نے صرف گوشت ہی حاصل کیا ہے، تیری قربانی نہیں ہوئی۔ اچھا، میرے پاس ایک بکرا ہے جو اچھا موٹا تازہ ہے لیکن وہ ابھی دو دانتا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحها ولا تصلح لغیرک، اچھا تم اس کو ذبح کر لو لیکن تمہارے علاوہ کسی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن ابی حثمہ کی روایت میں ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے ذکر کی ہے رحمہ اللہ نے، کہ آپ نے فرمایا وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد اس کو کسی کے لیے رخصت نہیں ہے، کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ جزا کھیرا جانور جو ہے وہ قربانی کرے۔ تو ان تمام حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے دو دانتا جانور قربانی کیا جائے۔ جب جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھیں جو دو دانت بڑے دانت نکلے ہیں وہ دیکھیں، وہ جانور خریدیں۔ اگر وہ آپ نہیں خرید سکتے یا کوئی مشکل بن جاتی ہے تو پھر آپ دمبا، چھترا یا بھیڑ، صرف وہ جزا اور وہ بھی ذرا اچھا خاصا موٹا تازہ ہو تو اس کو آپ قربانی کر سکتے ہیں، باقی جانور کھیرے جو ہیں وہ قربانی کرنے درست نہیں ہیں۔ تو یہ مسئلہ بڑا ہی واضح ہے، لہذا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جانور خریدتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کئی ایسے اسی عید سے پہلے
کئی ایسے دوستوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم وہ کھیرا جانور لا چکے ہیں، اب اس کا کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ وہ جا کر آپ بازار میں فروخت کریں یا واپس کریں، اور جس کو دیں اس کو بتا کر دیں کہ یہ کھیرا جانور ہے، تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ ہاں، جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں وپاری جو ہیں وہ مال فروخت کرنے والے وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ پکا کھیرا ہے، یہ فلاں ہے، یہ بھی لگتا ہے، وہ بھی لگتا ہے، تو لوگ ان کی باتوں کے اندر آ کر ایسے جانور لے لیتے ہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، اور اگر آپ کی سنت پر عمل نہ ہوا تو پھر قربانی کرنے کا فائدہ کیا؟ تو ایک ایک چیز میں سنت کو پیش نظر رکھا جائے، اور ہماری دعوت بھی یہی ہے کہ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک گائے لے آئے، اس میں 3-4 بچے جو 2, 4, 10, 15 سال پہلے پیدا ہوئے تھے ان کا عقیقہ بھی ساتھ ہو جائے گا۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ عقیقے کے لیے 2 چھوٹے جانور بچے کے لیے، بچی کے لیے 1 چھوٹا جانور یعنی بکرا چھترا، اس کی الگ عقیقہ کیا جاتا ہے۔ گائے میں قربانی کے حصے شمار ہوتے ہیں، عقیقے کے حصے نہیں ہوتے، عقیقے کے لیے الگ سے جانور ہوتے ہیں۔ جب آپ نے جانور قربانی کرنا ہے تو اس کے لیے ایک اور چیز ہے کہ جس کو پیش نظر رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے نقص ہیں اور بعض ایسے عیب ہیں کہ جن کی بنا پر جانوروں کو قربانی کرنے سے منع کیا ہے، تو ہمیں حدیث سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کرنے سے آپ نے روک دیا ہے۔ اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ الاوراء بین اوروہا، کانا جانور جس کی ایک آنکھ خراب ہوگی وہ جانور قربانی نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی دونوں آنکھیں خراب ہو، اندھا ہو، وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ والمریضۃ بین مرضھا، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری دیکھتے ہی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، وہ بھی قربانی نہیں کرنی۔ والارجاء بین ذلوھا، تیسرا لنگڑا جانور جس کی ایک ٹانگ خراب ہے وہ بھی قربانی نہیں کرنا، اور جس کی دونوں ٹانگیں خراب ہو، صحیح نہیں چل سکتا یا لنگڑا کر چلتا ہے، وہ جانور بھی قربانی نہیں کرنا۔ چوتھا والکثیر التی لا تنکی، ایسا بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں سے گودا مخ ختم ہو چکی ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا وہ جانور بھی قربانی نہیں کرنا۔ اس حدیث میں 4 قسم کے جانوروں کا ذکر ہوا ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں، آنکھ کے اندر خرابی نہ ہو اور کان کے اندر کوئی نقص نہ ہو۔ کان کے اندر نقص کیا ہے؟ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِأَوْرَى وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْكَ وَلَا خَرْكَ، ایک تو کانا نہ ہو، آنکھ کو دیکھیں آنکھ خراب نہ ہو۔ کان کے اندر نقص کیا ہے کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، نہ آگے کی طرف سے نہ پیچھے کی طرف سے، نہ لمبائی میں نہ چوڑائی میں، اور کان کے اندر کو بڑا سوراخ بھی نہ کیا گیا ہو۔ جس جانور کے اندر یہ عیب پایا جائے گا وہ آپ نے قربانی کرنے سے منع کر دیا ہے کہ ایسا جانور قربانی نہ کیا جائے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بعذب القرن والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کرنے سے اور کان خراب والے جانور کی قربانی کرنے سے، کہ جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے یا کاٹا گیا ہے اس کو قربانی نہ کیا جائے، اور جس جانور کے
کان کو کاٹا گیا ہے اس کو بھی قربانی نہ کیا جائے۔ یہ جانور کے وہ عیب ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ ایسے عیب والے جانور کو قربانی نہ کیا جائے۔ اصل میں بیان کرنے کا اور حدیث میں یہ عیب ظاہر کرنے کا اور ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں جس طرح انسان چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز میں دوں تو وہ بے عیب ہو، اسی طرح اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جانور بے عیب ہو، اور جانور بے عیب ہونے کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والا اپنے عیبوں پر نظر ڈال کر ان عیبوں کو بھی ختم کرے کہ ایسا جانور نہیں لگتا جس میں عیب ہو، اور مجھے میرا رب کب پسند کرے گا جب میرے اندر بہت سارے عیب ہوں گے۔ تو اپنے عیبوں کو بتدریج کم کر کے ان کو ختم کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور قربانی کا جو وقت ہے اور قربانی کے جو دن ہیں وہ ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد پہلا دن قربانی کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 ذو الحج کو قربانی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اگر 10 کو قربانی نہیں کر سکا، جانور نہیں لے سکا یا قصاب نہیں مل سکا، 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، 13 کو کر لے، 13 کی مغرب سے پہلے یعنی عید والا دن اور اس کے بعد مزید 3 دن۔ اس کے متعلق مسند احمد میں روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی کل ایام التشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق جو ہیں وہ ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ اور ایام تشریق یہ عید کے بعد 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، جن دنوں میں حاجی جمرات کو جا کر کینکریاں مارتے ہیں۔ تو 10 کو بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر 10 کو نہیں کر سکا 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، 13 کو کر لے، 13 کو مغرب سے پہلے ان دنوں میں دن کو کر لے یا رات کو کر لے، یہ قربانی کرنی اس کی درست ہوگی۔ اور پھر قربانی کر کے اس کا گوشت کھانے کے متعلق اور تقسیم کرنے کے متعلق بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ مسئلہ بیان نہیں کیا کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ 1 سال مدینہ میں کچھ باہر سے لوگ فقراء مساکین آئے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن گوشت کھا لو، 3 دنوں کے لیے جمع کر لو، اور 3 دنوں کے بعد کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، ان فقراء مساکین کو بھی دے دو۔ اگلا سال آیا، صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول وہی مسئلہ ہے جو پچھلے سال بیان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، پچھلے سال تو پرابلم یہ تھی کہ کچھ غرباء اور مساکین یہاں آئے تھے، اس لیے میں نے کہا تھا، اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ کلوا منہا وادخروا وتصدقوا، خود بھی کھاؤ، اپنے پاس بھی رکھ لو اور صدقہ بھی کر دو۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، دوسری آیت میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اللہ فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی دو، جو مانگنے آ جائے اس کو بھی دے دو، جو مانگنے کے لیے نہیں آتا اس کو بھی دو، اور غرباء مساکین کو بھی دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اور خود بھی کھاؤ۔ ہاں حالات و واقعات کو دیکھ کر اگر آپ سارے کا سارا صدقہ کرنا چاہیں، سارا تقسیم کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن سارا اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی کی اور سارا فریج میں رکھ لیا بس قربانی تو ہو گئی ہے نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حالات و واقعات دیکھو، ہمسائے گلی محلے میں ضرورت آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنا تقسیم کا تقاضا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، محلے داروں کو، نمازیوں کو، ان احباب کو دیکھا جائے۔ جس نے قربانی نہیں کی ان کو گوشت دینا چاہیے، اور جس نے خود کی ہے اس کو دینے کی ضرورت نہیں، تاکہ وہ لوگ نہ رہ جائیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی وہ محروم نہ رہ جائیں۔ اس بات کا خاص کر کے خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں وہ بھی صدقہ کرنے کا حکم ہے،
وہ کساب کو نہیں دے سکتے یا بیچ کر اس کی قیمت آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی غربا کو دے دیں، مساکین کو دے دیں، بیوہ عورتوں کو دے دیں، یا پھر دینی مدرسے جہاں غربا اور مساکین قسم کے لوگ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو دے دیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ضرورت ہے وہاں قربانی کی کھالیں دیں، اس کو بھی ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔